جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج سیاسی جو اس وقت ماحول چل رہا ہے، اس حوالے سے دو تین اہم جو خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ پہلی تو یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کے دوبارہ بات رہائی کی کرنا لوگ شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ جو نیب کا قانون سپریم کورٹ نے جو ترمیم کی تھی حکومت نے، اور جو کہ بعد میں کالعدم عدالت نے دی، پھر اب دوبارہ وہ بحال ہو گیا قانون، تو اس کے تحت ظاہر ہے پی ڈی ایم حکومت کو تو بالکل ان کے کیسز اور وہ کافی چیزیں ان کی ختم ہو گئی تھیں، لیکن اس کا فائدہ خان صاحب کے بھی کچھ کیسز میں ان کو ہوگا، جیسا کہ خود ہی وہ کل کہہ رہے تھے کہ توشاہانہ 2 تو بالکل ہی فارغ ہو گیا۔ لیکن اب جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے القادر یونیورسٹی والا، اس میں بھی ان کی پارٹی کی رائے اور ان کی لیگل ٹیم کی رائے یہی ہے کہ یہ کیس بھی اب اس قانون کے تحت نیب کے یہ نہیں بنتا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر آج درخواست بھی دے دی گئی ہے عمران خان کے ایکویٹل کے لیے کہ انہیں اب بری کیا جائے اس کیس سے، ختم، کیونکہ یہ ختم ہو گیا نئے قانون کے تحت۔ تو اگر یہ اس میں بھی وہ ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے تھوڑا ٹائم تو لگے گا یہ کیسز ختم کرنے میں، قانون بالکل ہے لیکن یہ تو عدالت کا اختیار ہے، تو اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ بحث اب دوبارہ شروع ہو گئی ہے، تو پھر کون سے کیسز ہیں کہ جن پر پھر یہ جیل میں رہیں گے۔ بالکل حکومت تو یہ چاہے گی، بڑی کلیئر ہے، اوپن ان کے وزراء کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب باہر آئیں، اور کیس پہ کیس پہلے بھی میرا خیال ہے بے شمار ہیں، تو کوئی اور بھی نیا بھی نکل سکتا ہے یا جو بھی ہے، لیکن بہرحال یہ جو مین کیسز تھے جن میں وہ تھے اندر، اور بلکہ 190 ملین پاؤنڈ کا تو وہ کہہ رہے تھے گورنمنٹ سائٹ کے وہ قریب ہے فیصلے کے، اور سزا کا امکان وہ ظاہر کر رہے تھے، لیکن جب اب یہ قانون ہو گیا اور اس سے اب وہ انہوں نے باقاعدہ اپلائی بھی کر دیا بری ہونے کے لیے، تو پھر اس کے بعد یہ اب بات ہے کہ نیا کیس کیسے بنے گا، کون سا بنے گا، اور اگر نہیں تو پھر خان صاحب کے تو پھر رہائی اب قریب ہے، اور جو کہ کافی لوگ اب ایسی بات کر رہے ہیں۔ اور کل جو ہے ایک اب اشارے تو بہت سارے ہیں، جیسا کہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ بالکل اب سیاست سے ان کا نہ وہ کسی کے طرفدار ہیں نہ کسی کے مخالف ہیں، اور فوج جو ہے وہ قومی فوج ہے، اور اس کا وہ کسی سے اس طرح وہ سیاسی وہ نہیں ہے۔ تو خان صاحب کا یہ تھا ریئیکشن کہ وہ اگر یہ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال وہ پھر انہوں نے باقی باتیں کی۔ اب اس کے ساتھ ہی کل پھر ایک جو سپہ سالار کی جانب سے یہ آیا کہ جناب ہمیں اب یہ جو سیاسی اگر کوئی ڈیفرینسز ہیں تو اس کو نفرت اور اس میں نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی صحیح بات ہے، یہ بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کو بھی لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاید یہ بھی ایک قدم آگے ہے یہ بات، اور اگر یہ چیزیں اسی طرح ہیں جو کہ کچھ عرصے سے چل رہی ہیں، خان صاحب خود بلکہ ڈیڑھ ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا پیغام ہے علیمہ خان صاحبہ نے دیا کہ نیوٹرل ہو جائے، تو اب یہ ساری چیزیں اگر جوڑیں تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ وقت ان کا قریب ہی ہے رہائی کا، جس کا تو میرا خیال سب سے زیادہ لوگ پوچھتے ہی یہ ہیں، تو لیکن ہم نے تو یہ کبھی پہلے کہا نہیں، اور وہ ظاہر ہے رہائی اس طرح بھی ہے بھی نہیں، لیکن اب یہ جب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ قریب ہے، دور بھی اتنا نہیں ہے، کیونکہ جو اب 9 مئی کا بھی اس طرح ذکر نہیں ہو رہا، سوائے حکومت کے وزراء جو ہیں وہ کر رہے ہیں زیادہ ذکر، اب اس کا وہ اتنا وہ ہو بھی نہیں رہا۔ پھر اور بھی چیزیں کافی، اب جیسے جلسہ وہ کل وہ بھی ہونے لگا ہے، جو کہ پہلے سال ڈیڑھ سال سے ممکن ہی نہیں تھا، تو اب پھر وہ جب ہونا ہے تو پھر سارا کچھ تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طرف جا رہی ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے اسی ساری چیزوں کے کہ یہ ممکن ہے کہ قریب ہے کہ
یہ کام ہو سکے رہائی والا بھی. لیکن بہرحال ایگزیکٹ جو کیونکہ ابھی تو وہ جو انہوں نے اپلائی بھی کیا ہے وہ کیس ابھی اس کا بھی فوری نہیں ہونا، کچھ دن لگیں گے. دوسری جو بات اس میں حکومت کا جو ہے وہ پریشان سے لگ رہے ہیں بڑا ہی، یعنی یہ کوئی حالی یہ چہرے دیکھے، یہ وہ نہیں کہہ رہا جو ہماری بات چیت ہوتی ہے ذرائع سے اور کچھ پارٹی کے مسلم لیگ نون کے، تو وہ ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں جو ان کے کچھ لوگ کہہ لیں کہ ہمت رکھتے ہیں آف دی ریکارڈ سچ اور صحیح بات کرنے کی، تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ماحول انہیں لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس طرح نہیں ہے جو پہلے کچھ عرصہ پہلے تھا. اور پھر میاں صاحب کا ایک بڑا کلیئر جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے وہ پیغام رسانی اور یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے تو پارٹی کے لوگوں کو تو پہلے ہی پتہ ہوگا، تو وہ پھر اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. پھر بہت سارے لوگوں کو اس میں وہ شیئر ہی نہیں کی جاتی باتیں، بڑے بڑے جو سینئر اور بڑے قریب میاں صاحب کے. تو یہ ساری چیزیں پھر حکومت کے لیے بھی اس طرح ہے. اور پھر ایک فکرہ یاد رکھیں، آج کل یہ کہا جا رہا ہے، آج طلال چودھری صاحب کا بیان اور بہت سارے کہ این آر او نہیں دیں گے، این آر او نہیں ملے گا خان صاحب آپ کو. یہی باتیں جب خان صاحب کی حکومت جانے والی تھی تو وہ بھی اور ایون شیخ رشید وزیر داخلہ تھے، وہ سب سے زیادہ یہ باتیں کرتے تھے. ایون 4-5 دن پہلے حکومت ختم ہونے سے پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان سے ہاتھ ہو گیا ہے، ہاتھ ہو جائے گا پی ڈی ایم سے. تو یہ کوئی اسی طرح کا لگتا ہے کہ یہ باتیں اب ادھر سے بھی ہو رہی ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، این آر او نہیں ملے گا، این آر او، اور یہ کبھی کہتے ہیں یہ ڈیل چاہتے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں نہیں ملے گا. وہ پھر بہرحال یہ باتیں اب ساری اس لیے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کچھ ہے. پھر کچھ ملاقاتیں بھی سیاسی کافی تیز اپوزیشن سائڈ سے ہو رہی ہیں، لیکن اپوزیشن کے لوگ اب حکومت سے بھی مثال کے طور پہ دورانی صاحب جو ہیں، محمد علی دورانی، وہ اپوزیشن کا اکٹھ انہوں نے کیا، وہ اسی طرف ہیں. لیکن اب وہ چودھری شجاعت صاحب سے بھی ملے ہیں، وہ ایک اس سے بھی بڑی ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے کہ، اور پھر شجاعت صاحب کا بیان بھی اس طرح کا آیا کہ سب مل کے چلیں، وہی جو میاں صاحب کہہ نہیں رہے لیکن انہوں نے تو کہہ دیا تھا، رہے میاں صاحب کا ضرور بڑا کام ہے. تو یہ بھی پھر اس طرف ماحول بن رہا ہے. اور آخری بات جو تھی جو آپ سے شیئر کرنی تو وہ بھی اہم ہے کہ پی ٹی آئی میں اب خان صاحب تبدیلی چاہ رہے ہیں انتظامی، یعنی تنظیمی. وہ کیا کہ اب عمر ایوب صاحب نے تو پہلے کا استعفیٰ دے دیا ہوا تھا، اور بڑی صحیح ان کی بات ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا فل ٹائم جاب ہے، اور یہ ممکن نہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا کہ سیکرٹری جنرل بھی وہ بڑا ایک اس طرح کی پارٹی جو مقبول پارٹی ہو اور بڑی ہو اس کا وہ ساتھ رکھنا. تو وہ انہوں نے آج اب ان کا منظور تو کیا، لیکن ساتھ ایک ہنٹ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص پہ بہت زیادہ پارٹی میں سوال تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ ڈبل گیم والا ہے اور سارا، رؤف حسن. تو ان کو ترجمانی سے بھی کوئی اشارہ دیا گیا اس طرح کہ کہا گیا کہ وہ ایک تھنک ٹینک بنے گا، اور اس کا وہ تھنک ٹینک یعنی سائڈ پہ لگانا. خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا کوئی تھنک ٹینک بنا کے ان کو کہیں کہ آپ تھنک ٹینک چلائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خان صاحب تک ساری خبریں پہنچتی ہیں، سب کچھ انہیں سمجھ آ رہی ہے، اور وہ اب تھوڑا سا ہلنا جلنا انہوں نے شروع کیا، تیاری یعنی صفائی ستھرائی شروع کی ہے. جیسا کہ کل انہوں نے بیان دیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں حکومت میں آ کے کیسے مسئلے حل کرنے ہیں، ابھی جیل میں ہے، کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ حکومت کی وہ بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح اب انہوں نے پارٹی میں بھی یہ شروع کیا. ابھی تو ترجمان وہی ہیں، لیکن یہ جب تھنک ٹینک اور اس طرح کا کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ماحول پھر اگر بنا رہے ہیں تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کمال کی کہہ لیں سختیاں اتنا دلیری سے برداشت کی، مثال کے طور پہ عمر سرفراز چیمہ ہے، بہت بڑا نام، وہ پہلے سے ترجمان جب اکیلے خان صاحب پارٹی تھے اور دوسرے وہ ہوتے تھے، تو وہ اس طرح کا بندہ، یاد چودھری ہیں، محمود الرشید، یہ بڑے لوگ ہیں. تو شاید ان میں سے کسی کو وہ اب مین وہ بنانا چاہیں گے. تو بہرحال اگر یہ باہر آ جاتے ہیں یا نہ بھی آئے تو یہ اب پارٹی میں بھی وہ تھوڑی سی رد و بدل کا خان صاحب سوچ رہے ہیں. تو انشاءاللہ کل مزید جو خبریں ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. آج کے لیے تھینک یو.